وہ اپنے عالیشان آفس میں بیٹھا فائلز کے مطالعے میں مصروف تھا جب اس کے کانوں میں شور کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً انٹرکام پر سیکرٹری سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کوئی لڑکی بغیر اپائنٹمنٹ کے آفس میں گھس آئی ہے جسے گارڈز باہر نکال رہے ہیں، مگر وہ ضد کر رہی ہے کہ اسے عباس حیدر سے ہر صورت ملنا ہے۔ اس نے کچھ پل سوچنے کے بعد سیکرٹری سے گارڈز کو روکنے اور لڑکی کو اندر بھیجنے کو کہا۔ جب لڑکی اندر داخل ہوئی تو عباس حیدر دیکھتا ہی رہ گیا۔ 16-17 سال کی کمسن لڑکی، چہرے پر معصومیت، بڑی بڑی نیلی آنکھیں جن میں تیرتا پانی صاف نظر آ رہا تھا۔ عباس حیدر تو تھا ہی حسن پرست، کیسے نہ اس کی معصومیت بھرے حسن سے متاثر ہوتا۔ بھلا اس کی نظریں تو جیسے اس لڑکی کے چہرے پر جم سی گئی تھیں۔ اچانک اس لڑکی نے اپنے گلے سے ایک پتلی سی چین اتار کر ٹیبل پر رکھ دی اور آنکھوں میں آنسو بھرے عباس حیدر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، سر آپ کو خدا کا واسطہ ہے میری مدد کر دیں، میں بہت غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں، میری آپی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، انہیں انصاف دلا دیں، بدلے میں دینے کے لیے میرے پاس صرف میری ماں کی یہ سونے کی چین ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، خوبصورت ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ عباس حیدر فوراً ٹرانس کی کیفیت سے باہر آیا اور اسے نرمی سے کرسی پر بیٹھنے اور تفصیل سے اپنا مسئلہ بتانے کی تلقین کی۔ اس کے نرم لہجے سے حوصلہ پا کر وہ آہستہ آہستہ اسے ساری بات بتانے لگی۔ اس کا نام راحل تھا، وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، باپ ایک سبزی فروش تھا، اس سے بڑی بہن سمن جس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہاں کسی امیر با اثر لڑکے نے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کا جسمانی استحصال کر دیا تھا۔ سمرہ عزت لٹنے کا صدمہ اور بدنامی برداشت نہ کر سکی اور اس نے اپنی جان لے لی تھی۔ باپ بھی بیٹی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسا۔ راحل اور اس کی ماں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، ان کے گھر کی بربادی کے ذمہ دار آزاد گھوم رہے تھے۔ وہ اپنی بہن کو انصاف دلانا چاہتی تھی۔ عباس حیدر کا نام اس نے سن رکھا تھا، جو اس شہر کا سب سے مشہور اور معروف مہنگا وکیل تھا، جس کی فیس وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتی تھی، مگر یہ سوچ کر وہ چلی آئی تھی کہ شاید ترس کھا کر وہ اس کا کیس لڑنے کو تیار ہو جائے۔ آتے وقت اس کی ماں نے اپنی سونے کی چین اسے تھما دی تھی کہ اگر وہ بنا فیس کے کیس لینے سے منع کر دے تو ایڈوانس کے طور پر یہ چین دے دینا، جس کی قیمت محض 20-25 ہزار ہی تھی۔ اپنی کہانی سنانے کے بعد وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے درخواست کرنے لگی کہ وہ اس کی بہن کو انصاف دلا دے، بدلے میں وہ اس کے گھر میں نوکرانی بن کر کام کر کے فیس کا حساب پورا کر دے گی۔ عباس حیدر چند لمحے سوچتا رہا، پھر ایک گہری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ ایک اچھوتا خیال اس کے دماغ میں آیا تھا۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس لڑکی سے مخاطب ہوا، میں تمہاری بہن کا کیس فری میں لڑنے کو تیار ہوں اور انصاف بھی دلا دوں گا، لیکن ایک ہی شرط پر، اگر تم 1 مہینے کے لیے مجھ سے نکاح کر کے میرے ساتھ رہو گی۔ تب راحل کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ وہ شخص بدلے میں اس کا وجود طلب کر رہا تھا۔ ایک گہری دکھ بھری سانس لے کر اس نے ہاں کر دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کوئی بھی مرد بنا اپنا مطلب پورا کیے کسی لڑکی کی مدد نہیں کرتا۔ عباس حیدر نے اس سے سارے ڈیٹیلز اور ایڈریس لے لیا اور کہا کہ وہ کل اس کے گھر آئے گا نکاح خواہ کو لے کر۔ راحل رضامندی دے کر گھر آ گئی تھی اور ماں کو ساری بات بتا دی، سوائے 1 مہینے کے نکاح والی شرط کے۔ اس کی بجائے اس نے یہ کہا کہ وہ وکیل کہتا ہے اگر میں اس سے نکاح کروں تو تبھی وہ کیس فری میں لڑے گا۔ اس کی ماں عائشہ یہ سب سن کر پریشان ہو گئی، مگر راحل نے ماں کو سمجھا کر راضی کر لیا تھا۔ پھر رات کو اس نے عباس حیدر سے فون پر کانٹیکٹ کر کے درخواست کی کہ وہ 1 مہینہ نکاح کے کانٹریکٹ والی بات اس کی ماں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ جب 1 مہینے بعد وہ اسے چھوڑ دے گا تو وہ ماں کے سامنے کوئی بہانہ بنا لے گی۔ عباس حیدر کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بھلا دوسرے دن ہی وہ آ گیا۔ اس کی ماں سے بات کرنے کے بعد وہ دونوں کو اپنے ساتھ اپنے فلیٹ لے گیا جہاں نکاح کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اس نے راحل کی ماں سے کہا کہ اس کیس کے جیتنے تک وہ اس نکاح کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وکٹم کی فیملی کے ساتھ اس کے اس طرح کے قریبی رشتے کو ملزمان کوئی مسئلہ بنا کر عدالت میں نہ پیش کر دیں جو اس کیس کو کسی بھی طرح کمزور کرنے کی وجہ بن جائے۔
यूं उसने राहिल की माँ को मुतमईन कर दिया, जबकि राहिल खामोश थी क्योंकि वो असल वजह जानती थी। ये शख्स उसके वजूद का तलबगार था, जिसके हसूल के लिए उसने वक्ती निकाह को जरिया बनाया था। मगर उसने भी सोच रखा था जब तक अब्बास हैदर उसकी बहन को इंसाफ ना दिला देता तब तक वो उसे अपनी परछाई भी नहीं पाने देगी। निकाह के बाद उसकी माँ आयशा उसके रोकने के बावजूद चली गई थी। उसकी अफसुर्दगी देखकर अब्बास हैदर ने कहा वो परेशान ना हो, कल जाकर वो उसकी माँ को ले आएगा। वैसे भी उनकी सेफ्टी के लिए उसे उनके पास ही रहना होगा। तब जाकर राहिल की टेंशन कम हुई। अब्बास हैदर का ये फर्निश फ्लैट तमाम सहूलियात से आरास्ता था। काम करने के लिए मुलाजमा भी मौजूद थी। ऑफ वाइट फ्रॉक में हल्की सी ज्वेलरी और खूबसूरत लाइट मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो उसका हाथ पकड़कर बेडरूम में ले आया और बेड पर बिठा दिया और खुद भी उसके करीब बैठ गया। राहिल का दिल घबराहट के मारे धड़ धड़ करने लगा था। वो फौरन ही उठकर उससे दूर हुई। क्या हुआ? अब्बास हैदर ने उसके दूर होने पर हैरानगी से उसे देखा। जब तक मेरी आपी को इंसाफ नहीं दिला देते तब तक आप मेरे करीब नहीं आ सकते, वो मजबूत लहजे में बोली। व्हाट? अब्बास हैदर को पहले शौक लगा, फिर तंजिया अंदाज में बोला, केस लड़ने और अदालत का फैसला आने में काफी टाइम लगता है और मैंने तुम्हें सिर्फ 1 महीना अपने पास रखना है। तब तक खाली देखता रहूंगा तुम्हें क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रही हूँ जब तक मेरी आपी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको अपने करीब हरगिज नहीं आने दूंगी। और अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो याद रखिएगा मैं भी अपनी बहन की तरह खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन मरने से पहले सोशल मीडिया पर आपके मुतालिक जरूर बताकर जाऊंगी। उसकी धमकी ने अब्बास हैदर को हैरान कर दिया था। वो तो उसे बहुत मासूम समझ रहा था, मगर इस तरह बात करती वो उसे कोई चालाक औरत लग रही थी। उसका अंदाज, उसका मजबूत लहजा बता रहा था कि वो जो कह रही थी उस पर अमल करने की भी हिम्मत रखती थी। अब्बास हैदर की आंखों में तहय्युर नजर आने लगा। तुमने अपनी ये शर्त पहले क्यों नहीं बताई थी? उसने आबरू उचकाकर उस छोटी सी लड़की को घूरा जो उसे अपने हुस्न से घायल करके अब तड़पाना चाहती थी। अगर पहले कह देती तो आप मुझे इनकार करके अपने ऑफिस से ही भगा देते, वो मासूमियत से बोली। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? और मैं कोई मामूली वकील नहीं हूँ जिस पर तुम भरोसा ना करो। अब्बास हैदर को ठीक ठाक गुस्सा आ गया था। आई एम सॉरी बट मेरी यही शर्त है, अगर आपको नहीं मंजूर तो फिर मैं चली जाती हूँ। उसके अल्फाज पर अब्बास हैदर का दिमाग भट से उड़ा था। तुम्हारा दिमाग खराब है, निकाह हो चुका है हमारा, कोई मजाक या मामूली बात नहीं होता निकाह। अब कैसे इस डील को खत्म कर सकते हैं हम भला? तो वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आपके निकाह में हूँ, जब तक आप नहीं चाहेंगे मैं कहीं जा नहीं सकती। इस निकाह से अपनी मर्जी से जान नहीं छुड़वा सकती। फिर कैसी बेएतबारी! भला जो मैं चाहती हूँ वो करके दिखा दे, बदले में खुद को आपके सामने पेश कर दूंगी। उसकी इस नई मुंतक पर उसने बामुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल किया। देखो बात बेइतबारी की नहीं, सब्र और बर्दाश्त की है। तुम खूबसूरत हो, जवान हो और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे निकाह में हो। तो मैं एक ही छत के नीचे तुम्हें छुए बगैर कैसे रह सकता हूँ? भला क्यों इतना कंट्रोल नहीं कर सकते आप खुद पर? इतने कमजोर नफ्स के इंसान हैं आप। राहिल के तंज करने पर अब्बास हैदर गहरा सांस भरकर रह गया और एक सर्द निगाह उस पर डालकर कमरे से निकल गया। हुस्न उसकी कमजोरी थी, अगरचे वो खुद भी शानदार पर्सनैलिटी का मालिक था। उसकी जिंदगी में जितनी लड़कियां आईं वो सब की सब हसीन थीं, जिनके साथ उसने अच्छा वक्त गुजारा और छोड़ दिया। कई तो शादी की हसरत लिए ही रह गईं। फिर अचानक उसका इन कामों से दिल भर गया। एक लंबे टाइम से उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी, मगर इस छोटी सी लड़की पर उस रोज जब उसकी नजर पड़ी तो उसके मासूम हुस्न से अब्बास हैदर का दिल घायल हो गया और एक बार फिर पुरानी फीलिंग्स, जज्बात और ख्वाहिशात जाग उठी। दिल उसे पाने को मचल उठा, मगर उसे ये भी मालूम था मिडिल क्लास लड़की गर्लफ्रेंड बनाने पर तो कभी राजी ना होती। इसलिए उसने एक माह के लिए निकाह की शर्त रख दी, क्योंकि उसे मालूम था हर लड़की की तरह उस लड़की से भी कुछ टाइम बाद उसका दिल भर जाएगा।
मगर यहाँ तो उल्टा हिसाब हो गया था। ये लड़की तो उसे कुर्बत देने से इनकारी हो गई थी। जबरदस्ती करना उसे पसंद नहीं था, और जबरदस्ती अगर करता भी तो जिस तरह की धमकी ये लड़की दे रही थी, उसके बाद ये जबरदस्ती उसे महंगी पड़ सकती थी। इसलिए वो वक्ती तौर पर तो खामोश हो गया था, मगर इरादा था उसे कायल करने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि वो कोई फरिश्ता नहीं था और ना ही सब्र करने वाला जो इंतजार कर लेता। अपने केस पर काम भी उसने शुरू कर दिया था, और चंद रोज में ही उसे अंदाजा हो गया था कि केस काफी पेचीदा रुख अख्तियार कर सकता है, क्योंकि जो लोग इसमें मुलव्विस थे वो सब बाअसर खानदानों से ताल्लुक रखते थे, जिनमें सर फहरिस्त हमदान राठौर था, जो साबिक सियासतदान मेहताब राठौर का बेटा था। मगर इससे पहले भी वो इस तरह के बाअसर अफराद के खिलाफ कई केसेस लड़कर अपनी पूरी ताकत लगाकर जीत चुका था। इसलिए अब भी पुरअज़म था कि हमदान राठौर और उसके साथियों को वो कानून की गिरफ्त में लाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे सोशल मीडिया और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तंजीमों का सहारा लेना पड़ा तो वो जरूर लेगा। फिर जैसे ही ये केस मंजरे आम पर आया, हर तरफ हलचल मच गई। आवाम की जानिब से हमदान राठौर और उसके दोस्तों की गिरफ्तारी और उन्हें सजा दिलवाने का मुतालबा सोशल मीडिया पर शुरू हो गया। अब्बास हैदर राहिल को सामने नहीं लाया, सिर्फ उसकी मां आयशा इम्तियाज ही सामने आई। राहिल को सामने न लाने की वजह शायद ये थी कि आर्जी तौर पर ही सही, मगर वो उसकी इज्जत बन चुकी थी और वो नहीं चाहता था कि दुनिया की नजरों में उसे लाए। ऐसे केसेस में अमूमन मुल्जिमान की जानिब से विक्टिम के घर वालों पर दबाव डाला जाता है, केस वापस लेने के लिए उन्हें डराया धमकाया जाता है। उसके लिए वो पहले से ही तैयार था। राहिल तो उसके पास पहले से ही थी, उसकी माँ को भी अपने पास ले आया था। इस केस में उसे सख्त भागदौड़ करनी पड़ रही थी। अगर वो मशहूर व मारूफ वकील न होता और मजबूत बैकग्राउंड रखता होता तो ऐसे बाअसर मुल्ज़मान के लिए उसे खरीदना या रास्ते से हटाना मुश्किल न होता। उसका बड़ा भाई नवाज हैदर ब्रिगेडियर था, जबकि चचा खाकान हैदर भी चोटी के वकील रह चुके थे। एक हफ्ता वो इसी केस में इतना शदीद बिजी रहा कि अपने फ्लैट का चक्कर भी नहीं लगा सका जहां राहिल और उसकी माँ रह रही थी। फिर जैसे ही एक दिन शाम को ऑफिस से जल्दी फ्री हुआ तो घर जाने की बजाय फ्लैट में चला आया। कुछ देर वो राहिल की माँ के साथ बैठकर उनके साथ केस के बारे में डिस्कस करता रहा, फिर अपने कमरे में आया। राहिल वहां नहीं थी। उसका दिल शिद्दत से उसकी कुर्बत का तलबगार हो रहा था। उसने मुलाजमा से राहिल को बुलाने का कहा। कुछ देर बाद वो आ गई, ब्लैक शिफॉन के सूट में मलबूस, जिसमें उसकी चांदी जैसी रंगत दमक रही थी। दुपट्टा सर पर जमाया हुआ था। चेहरे के मासूमाना नकूश जिन पर वो फिदा हुआ था उस वक्त मजीद अट्रैक्टिव लग रहे थे। आपने मुझे बुलाया? वो मोहतात अंदाज में दरवाजे पर खड़ी पूछ रही थी। अब्बास जो बेड पर लेटा उसे गहरी नजरों से देख रहा था, उठकर बैठ गया। हाँ इधर आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। कौन सी बात? केस के मुतल्लिक। क्या? उसका वही मोहतात अंदाज बरकरार था और अपनी जगह पर जमी खड़ी थी। अब्बास को गुस्सा तो आया मगर अंदर ही दबा गया। हाँ केस के मुतल्लिक की बात करनी है, यहाँ आओ, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। राहिल को उसके लहजे से गुस्सा झलकता महसूस हुआ। वो होंठ काटती छोटे छोटे कदम उठाती उसके नजदीक पहुंची तो अब्बास हैदर ने उसे बैठने को कहा। वो जैसे ही बैठी, अब्बास हैदर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और लॉक कर दिया। राहिल का दिल उछलकर हलक में आया। दरवाजा क्यों बंद किया आपने? वो बुरी तरह घबराई थी। इतनी घबरा क्यों रही हो? निकाह हुआ है हमारा। वो उसे गहरी निगाहों से देखता और गहरे लहजे में कहता बेहद करीब आ गया था। राहिल की सीटी गुम हो गई। उसने बदहवास होकर अपने बचाव के लिए इधर उधर देखा, मगर कुछ समझ नहीं आई कि क्या करे। सामने चंद इंच के फासले पर वो खड़ा था, जिसकी निगाहें उसके इरादे बता रही थीं। वो ये भी जानती थी चीखने चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो कमरा साउंड प्रूफ था। अगर साउंड प्रूफ ना भी होता तो वो चिल्ला नहीं सकती थी, क्योंकि इस सूरत में माँ को असल बात बताना पड़ती। फिर देखें सर, आपके जो भी इरादे हैं उनसे बाज आ जाएं। मेरी शर्त पूरी किए बगैर आप मुझे छू नहीं सकते। अपने कमजोर लहजे को मजबूत बनाने की कोशिश करते हुए उसने एक बार फिर उसके गलत इरादे से बाज रखना चाहा, मगर अब्बास हैदर को उसके खूबसूरत चेहरे और वजूद के अलावा कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था।
وہ اس کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش اور منہ سے آتی عجیب سی اسمیل راحل کو بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عباس حیدر کے منہ سے آنے والی بو شراب مشروب کی ہے۔ اس نے عباس حیدر کو خود سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، دھمکیاں، منتیں، التجائیں، مگر عباس حیدر پر کسی کا بھی اثر نہ ہوا۔ اسے وہ ایسا جام لگ رہی تھی جس کو پیے بغیر چھوڑنا اسے مرنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ راحل نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ صبح جب عباس حیدر کی آنکھ کھلی اور نشہ اترا تو اسے روتے دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ وہ اس سے معذرت کرنا چاہ رہا تھا مگر وہ اس کا ہاتھ جھڑک کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ عباس حیدر نے خود کو تسلی دی کہ اسے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس رات کے بعد 3 دن وہ دوبارہ وہاں نہیں گیا، البتہ ملازمہ سے فون پر اس کی خیر خبر لیتا رہا۔ 2 دن بعد کیس کی پہلی پیشی تھی جس میں راحل کی ماں کا عدالت میں پیش ہونا ضروری تھا۔ وہ خود ان کو لینے گیا تھا۔ راحل نے کیس سے متعلق چند سوال کیے اس سے مگر اس کا لہجہ اکھڑا اکھڑا تھا جس کی وجہ عباس حیدر کو معلوم تھی۔ پہلی پیشی کے بعد راحل کی ماں عائشہ دوبارہ عدالت نہ جا سکیں۔ ایک رات وہ سوئیں تو صبح مردہ حالت میں پائی گئیں۔ راحل کا رو رو کر برا حال تھا۔ عباس حیدر اسے سنبھالنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ ماں کی موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ عباس حیدر سے کہتی، میں اس امید پر جی رہی ہوں کہ میری بہن کے مجرموں کو آپ سزا دلوائیں گے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی، تبھی مجھے سکون ملے گا۔ جواب میں وہ بڑے یقین سے کہتا، ایسا ہی ہوگا، میں یہ کیس جیت کر دکھاؤں گا۔ مگر عباس حیدر کا دعویٰ پہلی بار ناکام ثابت ہوا۔ وہ یہ کیس ہار گیا، حالانکہ اسے 100% امید تھی کہ وہ جیت جائے گا۔ اس نے ملزمان کے خلاف تمام ثبوت بھی حاصل کر لیے تھے مگر ملزمان نے راتوں رات جج کو خرید کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا تھا۔ عباس حیدر کو دھچکا لگا۔ راحل کا رد عمل بہت شدید تھا۔ وہ اس کا گریبان پکڑے چلائی تھی، عباس حیدر تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرا وجود زبردستی حاصل کر کے اپنا مطلب پورا کر لیا اور پھر مجھے سزا دینے کے لیے جان بوجھ کر کیس ہار گئے یا پھر دوسری پارٹی سے رشوت کھائی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ عباس نے اگرچہ اسے سمجھانے اور یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ اس نے دھوکہ نہیں دیا، دوسری پارٹی سے رشوت نہیں لی، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ عباس کے روکنے کے باوجود وہ اسے برا بھلا کہتے، بد دعائیں دیتے اس کے گھر سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ شدید بے چین ہو گیا۔ ایک طرف کیس ہارنے کا دکھ تھا تو دوسری طرف راحل کی بدگمانی اور چلے جانے کا۔ تیسرے دن وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے گھر جا پہنچا مگر اسے وہاں نہ پا کر پریشان ہو گیا۔ اس کے محلے والوں کے مطابق تو وہ وہاں آئی ہی نہیں تھی۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں اسے ڈھونڈتا رہا کیونکہ وہ اس کے نکاح میں تھی، ایسے کیسے اس سے لا تعلق ہو جاتا۔ کئی دن کی کوششوں کے بعد راحل تو نہ ملی مگر اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا کلیو مل گیا تھا۔ جس روز وہ اس کے گھر سے نکلی تھی، روڈ پر ایک میرون ہونڈا اس کے سامنے آئی تھی جس میں موجود کچھ نقاب پوش لوگوں نے زبردستی اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ یہ سین سڑک پر لگے CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہوا تھا۔ عباس حیدر تڑپ اٹھا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی ایسی حرکت ہمدان راٹھور ہی کر سکتا تھا۔ جب تک وہ اس کے گھر میں رہی محفوظ تھی، جیسے ہی باہر نکلی گھات لگائی شکاری نے پکڑ لیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بنا ثبوت کے ہمدان راٹھور کے گربان پر ہاتھ ڈالے کیسے۔ اگر یہ خبر میڈیا تک پہنچ جاتی تو اس کی اپنی بدنامی ہوتی۔ سوچ و وچار کے بعد اس نے اپنے ایک بہت ہی قریبی دوست مصطفیٰ سے مشورہ کیا تو اس نے بدلے میں ہمدان راٹھور کی بہن اٹھانے کا کہا تاکہ اس سے ڈیل کی جا سکے۔ ہمدان راٹھور کی بہن بھی راحل کی ہی ہم عمر تھی۔ کئی دن کی نگرانی کے بعد عباس حیدر اسے اٹھوانے میں کامیاب ہو گیا اور پھر ہمدان راٹھور سے رابطہ کر کے کہا، اگر اپنی بہن صحیح سلامت چاہتے ہو تو میری بیوی میرے حوالے کر دو۔ پہلے ہمدان راٹھور نے پاگل کتے کی طرح ری ایکٹ کیا، اس بات سے انکاری ہو گیا کہ اس نے عباس حیدر کی بیوی کو کڈنیپ کروایا ہے، مگر جب عباس نے اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں تو تب جا کر مانا۔ راحل کو صحیح سلامت پا کر حیدر عباس کی جان میں جان آئی۔ وہ جس وقت بیڈ روم میں داخل ہوا، گھٹنوں میں سر دیے اسے بری طرح روتے پایا۔ وہ اس کے قریب جا بیٹھا اور نرمی سے پکارا مگر نہ تو راحل نے جواب دیا نہ اس کے رونے میں کمی آئی۔
عباس حیدر نے آہستگی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ یوں اچھلی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ ہاتھ مت لگائیے گا مجھے ورنہ اس بار برے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ سوجی ہوئی سرخ آنکھوں اور گالوں پر بہتے آنسوؤں کے ساتھ شدید غصے سے انگلی اٹھاتے اس نے عباس حیدر کو وارن کیا، تم خواہ مجھ پر غصہ ہو، میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی مگر ملزمان بہت ہی چالاک تھے، انہوں نے عباس حیدر نے صفائی دینی چاہی مگر راحل نے بے حد غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں، جو شخص آج تک کوئی کیس نہیں ہارا وہ میرا کیس ہار گیا صرف اس لیے کہ میں بھاری فیس نہیں دے سکی تھی۔ ان مجرموں نے جیب گرم کر دی آپ کی اور آپ جان بوجھ کر ہار گئے۔ اس کے پھر سے رشوت کے الزام پر عباس حیدر کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھا اور راحل کے نازک گال پر جا پڑا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے حیران سی اسے دیکھے گئی اور پھر اگلے ہی پل چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے زور زور سے رونے لگی۔ عباس گہری گہری سانسیں لے کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو راحل کو زاروں قطار روتا دیکھ کر اسے پشیمانی نے گھیر لیا۔ سوری یار، بٹ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، مجھے دولت کی کمی نہیں ہے، آج تک میں نے کبھی حرام کا روپیہ نہیں کمایا، پلیز یہ بات دوبارہ نہ سوچنا، میں برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بے بسی سے گھویا ہوا۔ راحل نے جب کوئی جواب نہ دیا اور روتی رہی تو وہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ پلیز رونا بند کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کیس کو دوبارہ عدالت میں دائر کرواؤں گا اور اس بار انہیں جیتنے نہیں دوں گا، تمہاری آپی کو انصاف ضرور ملے گا، وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ مگر راحل بھڑک کر بولی، نہیں چاہیے اب انصاف اور نہ ہی مجھے اب بھروسہ ہے آپ کی کسی بات پر، مجھے اپنے گھر جانا ہے ابھی اور اسی وقت۔ وہ روتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ عباس پریشان ہو گیا، اب تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی راحل، کیونکہ باہر تم محفوظ نہیں ہو، دیکھ لیا نا تم نے، یہ تو شکر ادا کرو کہ تم میری بیوی تھیں، اس وجہ سے اغوا کرنے کے باوجود ہمدان راٹھور نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر ایسا کچھ کرتا تو پھر میرے ہاتھوں سے نہ بچتا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ اب دوبارہ مجھے اغوا کر کے جان سے بھی مار دے، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ مجھے بچائیے، سو اپنے کام سے کام رکھیے، میری جان چھوڑیے۔ وہ غصے سے بولی، کیسے اپنے کام سے کام رکھوں، بیوی ہو تم میری۔ عباس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، بیوی ہو تو طلاق دے کر یہ رشتہ ختم کریں۔ وہ بنا سوچے سمجھے کہہ گئی، جسٹ شٹ اپ راحل، فضول باتیں کر کے مجھے غصہ دلا کر دوبارہ ہاتھ اٹھانے پر مجبور مت کرو۔ عباس حیدر کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کچھ غلط نہیں کہا میں نے، 1 مہینے کا کانٹریکٹ تھا، ختم ہو گیا ہے، اب 1 مہینہ سو آزاد کریں، اب مجھے انصاف تو میری بہن کو آپ دلا ہی چکے ہیں۔ راحل کے طنزیہ انداز میں کہنے پر عباس نے لب بھینچے اور پھر چند لمحے توقف کے بعد سرد لہجے میں بولا، کانٹریکٹ میرج والی شرط کو اب بھول جاؤ، کیونکہ جب تمہارا کام نہیں کر پایا تو اس کانٹریکٹ والی شرط کی بھی اب کوئی اہمیت نہیں۔ کیا مطلب؟ راحل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم میری بیوی ہو اور اب ہمیشہ رہو گی، اگر مجھے ڈیورس نہیں دیں گے آپ تو میں خلا کا کیس کر دوں گی۔ جو بات فوری طور پر مائنڈ میں آئی کہہ گئی، ایک وکیل کو دھمکی دے رہی ہو اور بنا فیس کے میرے بغیر تمہارا کیس لڑے گا کون، اور میں اپنے خلاف تو کم از کم تمہارا کیس ہرگز نہیں لڑنے والا۔ عباس نے اس کی دھمکی کو مذاق میں اڑایا، ٹھیک ہے، نہیں دینی طلاق تو مت دیں، مگر اتنا یاد رکھیے گا میں آپ کے ساتھ رہوں گی نہیں، چلی جاؤں گی میں یہاں سے، میں نے گیٹ پر سیکیورٹی بڑھا دی ہے، پھر بھی تم نے اس گھر سے قدم باہر نکالنے کی غلطی کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ عباس کی وارننگ پر وہ کھول کر رہ گئی اور پیر پٹکتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ عباس بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگا، وہ اس پر زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی سختی سے وہ مزید بدگمان ہو جاتی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہاتھ اٹھایا اس کا بھی پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک وہ اسے منانے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ کسی طرح مان نہیں رہی تھی۔ عباس حیدر دل کے ہاتھوں مجبور تھا، کیونکہ ان دنوں میں جب وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا تب اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ جو 1 مہینہ کا کانٹریکٹ میرج تھا اسے بھلائے وہ اب اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔
मगर वो उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी। बार बार घर जाने की रट लगाए हुए थी, जिस पर अब्बास हैदर के सब्र का पैमाना बिलाखिर लबरेज हो गया और गुस्से में एक मर्तबा फिर वो उसे अपनी कुर्बत की सजा दे बैठा था। राहिल की बदगुमानी और गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा था। रो रो कर उसने अपना हशर कर लिया था। सुबह जब वो ऑफिस जा रहा था तब भी वो रो रही थी। जब वापस आया तो तब भी उसे रोते हुए पाया तो बुरी तरह झुंझला गया। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा तुम पर? जायज रिश्ता है हमारे बीच। अगर तुम्हारे करीब आया हूँ तो कौन सा गुनाह किया है? मेरी मर्जी के बगैर क्यों आए मेरे करीब? बहुत ही घटिया और हवस परस्त इंसान है आप। वो रोते हुए चिल्लाई। अब्बास का दिमाग घूम गया। उसे गुस्सा कमाता था, मगर जब भी आता था बहुत शदीद आता था। क्या कहा? मैं हवस परस्त हूँ। अब्बास ने तैश के आलम में उसकी कलाई को अपनी सख्त गिरफ्त में जकड़ कर झटका दिया तो राहिल की चीख निकल गई। दोबारा मेरे लिए ऐसा घटिया लफ्ज इस्तेमाल किया तो फिर अपना हशर देखना। वो उसे सोफे पर धकेल कर हुर्राया तो राहिल की खौफ से जुबान भी तालू से चिपक गई। फिर दोबारा उसने अब्बास हैदर से बदतमीजी नहीं की, मगर सीधे मुंह बात भी ना करती। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। अब्बास ने कई बार डॉक्टर के पास चलने को कहा, मगर वो राजी ना हुई। तो एक दिन वो डॉक्टर को घर पर ले आया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद खुशखबरी सुनाई। अब्बास तो बहुत खुश हुआ, मगर वो गुमसुम हो गई। अब्बास हैदर पर उसका गुस्सा और नफरत अभी कम भी नहीं हुई थी कि उसकी निशानी आ गई थी कोख में। गम और गुस्से से उसका वजूद जल उठा था। उसने बड़ी मुश्किलों से अपनी कैफियत पर काबू पाया और अब्बास हैदर के सामने खामोश रही, वरना दिल तो कर रहा था उस शख्स का गला दबा दे जिसने उसे धोखा देकर इस झंझट में फंसा दिया था। वरना उसकी उम्र ही क्या थी, मैं 17 साल। अब्बास हैदर को खुश देखकर उसने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि वो उसके अरमानों पर पानी फेरेगी। दूसरी तरफ अब्बास बाप बनने की खबर से न सिर्फ खुश था, बल्कि वो अब उसे अपने खानदान से मुतारिफ करवाने का भी सोच रहा था। उसकी फैमिली में सिर्फ बी जान और दादा जान ही थे। माँ बाप का सालों पहले एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उनके बाद बी जान और दादा जान ने ही उसे और नवाज भाई को पाला पोसा था। नवाज भाई अमेरिका में होते थे अपनी फैमिली के साथ। वो जानता था जब बीबी जान और दादा जान को अपने निकाह का बताएगा तो उसे बहुत डांट सुनने को मिलेगी कि उन्हें बताए बगैर क्यों निकाह किया। फिलहाल वो दोनों नवाज भाई के पास अमेरिका गए हुए थे। जैसे ही वो आते अब्बास राहिल के बारे में बताने का इरादा रखता था। वो ज़हनी तौर पर खुद को हर डांट के लिए तैयार कर चुका था। रात को ही उसने राहिल से कहा था कि कल वो उसे अपने घर ले जाएगा, अपनी फैमिली के पास। राहिल जवाब में बिल्कुल खामोश रही थी। अब्बास नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अब वो किसी किस्म का रिएक्शन शो नहीं करती थी। खामोश सोचों में गुम रहती थी, यहाँ तक कि उसके करीब आने पर भी मज़ाहमत नहीं करती थी। एक दिन जब वो सोकर उठा और अपना मोबाइल ऑन किया तो शॉक्ड रह गया। उसके फेसबुक अकाउंट से एक ऐसी पोस्ट की गई थी जो उसके कैरियर की तबाही की वजह बन सकती थी। पोस्ट में लिखा गया था कि मैं इतराफ़ करता हूँ कि मैंने समरा इम्तियाज केस में मुल्जिमान से रिश्वत ली थी, जिसकी वजह से जानबूझकर मुझे हारना पड़ा। पोस्ट को किए 10 घंटे हो चुके थे और अब तक हजारों की तादाद में लोग देखकर और कमेंट कर चुके थे। वो फौरन समझ गया था ये किसकी हरकत हो सकती थी। रात सोने से पहले उसने किसी वजह से अपना मोबाइल का पासवर्ड हटाया था और फिर लगाना भूल गया। यही गलती हुई उससे। उसके सोने के बाद राहिल को ये हरकत करने का मौका मिल गया। उसके दोस्तों के क्लाइंट्स के मैसेज कॉल्स आ रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि क्या वाकई उसने ऐसा किया। अब्बास ने जल्दी से ना सिर्फ पोस्ट डिलीट की बल्कि दूसरी पोस्ट लिखकर बताया कि मेरा अकाउंट कुछ घंटों के लिए हैंग हो गया था और जिसने हैंग किया उसी ने ये हरकत की। राहिल जो ये हरकत करने के बाद दिल ही दिल में डर रही थी, हैरान रह गई जब अब्बास हैदर ने उससे कुछ नहीं कहा। शायद इस तरह खुद को अच्छा शो करके मेरे दिल में जगह बनाना चाहता है। उसे ऐसी सजा दूंगी कि अपने धोखे पर पछताएगा। राहिल ने नफरत से सोचा। अब्बास अगरचा उसका हर मुमकिन ख्याल रख रहा था, मगर उसके साथ वो उसकी कड़ी निगरानी भी करता था। क्योंकि उसे राहिल पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसके अकेले बाहर जाने पर पाबंदी थी। चेकअप के लिए जाना होता तो वो उसे खुद लेकर जाता।
ایک دن وہ آفس میں تھا جب غیر متوقع طور پر راہل نے اسے کال کر کے پارک جانے کی اجازت طلب کی۔ اس کا کہنا تھا کہ گھر میں اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ عباس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینی پڑی، لیکن اس نے ملازموں کو فون کر کے راہل کا خاص دھیان رکھنے کو کہا۔ لیکن راہل ملازموں کو بڑی صفائی سے چکما دے کر فرار ہو گئی۔ عباس حیدر کو پتہ چلا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہ جانے وہ لڑکی کیوں اپنی ہی دشمن بنی ہوئی تھی۔ اب کی بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کی کوکھ میں عباس حیدر کی اولاد تھی، جس کی وجہ سے وہ پل پل خود کو مرتا محسوس کر رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنے طور پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر ناکامی پر اپنے ایک پولیس آفیسر دوست کی مدد لی، مگر 1 مہینہ گزر گیا، راہل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ یوں غائب ہوئی جیسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ عباس حیدر سخت اذیت میں تھا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ ایک بار وہ اس سے مل جاتی، ایسی سزا دیتا کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے کے قابل نہ رہتی۔ مہینوں پر مہینے گزرتے گئے، وہ راہل کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ پھر ایک دن پولیس کو ایک لڑکی کی باڈی ملی جو پریگننٹ تھی۔ چہرہ پہچان کے قابل نہیں تھا، مگر جسمانی ساخت اور کپڑے بتا رہے تھے کہ وہ راہل کی باڈی ہے۔ عباس حیدر بہت رویا۔ کئی عرصہ اسی غم میں اس نے خود کو گھر میں قید کر لیا، پھر آہستہ آہستہ بی جان اور دادا جان کی کوششوں سے وہ نارمل ہوا اور اپنے کام میں خود کو مصروف کر لیا، مگر 3 سال گزرنے کے باوجود وہ راہل کو بھول نہیں پایا تھا۔ بی جان اور دادا جان جب بھی اسے شادی کا کہتے وہ ناراض ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ دادا جان اس کی شادی کی حسرت لیے چل بسے۔ اس دن بھی جب وہ آفس سے گھر آیا تو بی جان اس کے سامنے وہی ٹاپک لے بیٹھی۔ عباس آخر کب تک یوں چھڑے چھانٹ رہو گے؟ 35 سال کے ہو گئے ہو، نہ جانے کس وقت میری آنکھیں بند ہو جائیں، میں تمہارے بچوں کو گود میں کھلا کر مرنا چاہتی ہوں، میری یہ خواہش پوری کر دو بیٹا۔ بی جان نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ عباس نے گہرا سانس لے کر انہیں دکھ سے دیکھا۔ آپ جانتی ہیں بی جان، میں نے شادی کی تھی، اولاد بھی اس دنیا میں آنے والی تھی، مگر میری قسمت اچھی نہیں تھی جو مجھے خوشی راست نہیں آئی۔ اب میں دوبارہ یہ تجربہ نہیں دہرانا چاہتا۔ عباس، ضروری تو نہیں کہ ہر لڑکی ایک جیسی نکلے۔ اس نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی، تمہارا کہنا نہیں مانا اور سزا پا لی۔ اب تم خود کو تنہا رکھ کر اپنی بھی جان کو تو سزا نہ دو، جس نے تمہیں کتنی مشکلوں سے پال پوس کر بڑا کیا۔ بی جان منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ عباس بے بسی سے کچھ پل انہیں دیکھتا رہا، پھر ہار مانتے ہوئے بولا، پلیز بی جان روئیں مت، آپ جو کہیں گی وہی ہوگا۔ یہ بات اس نے اگرچہ دل پر پتھر رکھ کر کہی تھی، مگر بی جان کو بہت بڑی خوشی دے دی۔ انہوں نے فوراً ہی اس کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں۔ جس دن انہوں نے اس کے لیے لڑکی فائنل کی، اسی دن اس کے پاس سمرہ امتیاز جیسا ایک کیس آیا، اور اس بار بھی ملزم ہمدان راٹھور اور اس کے دوست تھے، جنہوں نے مریم علی نام کی ایک لڑکی کا استعمال کیا تھا۔ لڑکی نے اپنی جان لینے کی کوشش کی مگر بچ گئی۔ اس کے گھر والوں نے عباس حیدر کو اس کیس کے لیے ہائر کیا۔ سمرہ کی طرح وہ غریب گھر کی لڑکی نہیں تھی۔ حیدر عباس ایک نئے عزم سے اس کیس میں جت گیا۔ اس بار وہ ہمدان راٹھور کو بچ نکلنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر اس بار وہ قانون کی گرفت میں آ جاتا تو سمرہ امتیاز کو بھی انصاف مل جاتا، جس کے لیے وہ ہمیشہ گلٹی فیل کرتا رہا، جس کی وجہ سے اسے اپنی محبت کو کھونا پڑا تھا۔ اس کی شادی کے فنکشنز شروع ہو چکے تھے، میڈیا کوریج کر رہا تھا، مگر اس کے پاس اس کیس کی وجہ سے اپنی شادی کے فنکشنز اٹینڈ کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، جس کی وجہ سے بی جان بھی اس سے ناراض تھیں، مگر اس کی ساری توجہ کیس پر تھی۔ جس دن اس کی بارات تھی، اس دن بھی بامشکل ٹائم نکال کر وہ شادی ہال پہنچا تھا۔ شادی سے پہلے بی جان نے اسے اس کی منگیتر نمرا کی تصویر دکھائی تھی، جسے اس نے سرسری انداز میں دیکھا تھا۔ اگرچہ انہوں نے ملنے کو کہا تھا، مگر عباس کے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ عادتاً اور مزاجاً وہ لڑکی کیسی ہوگی۔ لیکن شادی والی رات اسے اندازہ ہو گیا، نمرا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی بولڈ لڑکی تھی۔ جس طرح اس نے عباس کے ساتھ بے باکی سے لگاوٹ کا مظاہرہ کیا تھا، عباس کو اس کے نیچر کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود نہ جانے کیوں عباس کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو سکا۔ نمرا کی بے باکی دیکھ کر اسے راہل کا گریز، اس کی شرم و حیا یاد آتی رہی۔ نمرا کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ راہل کو مس کرتا رہا اور افسردگی سے سوچتا رہا،
کاش وہ اس کی زندگی میں ہوتی تو اس کی جگہ یہ عورت نہ لیتی۔ شادی کے چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ نمرا کے مزاج اور اس کی عادتوں سے عاجز آ گیا۔ آفس میں ہوتا تو فون کر کر کے ناک میں دم کر دیتی، گھر پر ہوتا تو چپکنے کی کوشش کرتی، بار بار وقت نہ دینے کی شکایت کرتی، گھومنے کے لیے اصرار کرتی، جبکہ عباس اس سب سے جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوتا تھا۔ وہ اس کیس کی وجہ سے ذہنی طور پر ڈسٹرب رہتا تھا کیونکہ وہ اس بار ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ لڑکی کے گھر والوں کو ہمدان راٹھور کی طرف سے اگرچہ کیس واپس لینے کے لیے بلیک میل کیا جا رہا تھا، مگر عباس حیدر نے انہیں کیس ختم کروانے سے روک دیا تھا اور خود ذاتی طور پر ان کو سیکیورٹی مہیا کی۔ ہمدان راٹھور جب لڑکی کے گھر والوں کو ڈرانے اور کیس ختم کروانے میں ناکام رہا تو اس نے عباس حیدر پر حملہ کروایا۔ خوش قسمتی سے عباس حیدر کی جان بچ گئی۔ اس واقعے کا سوشل میڈیا پر بہت چرچا ہوا۔ نواز حیدر فوراً پاکستان آ گئے۔ عباس نے واضح طور پر ہمدان راٹھور کا نام لے لیا۔ یوں ہمدان راٹھور ڈبل کیس میں پھنس گیا۔ اس بار عباس اکیلا نہیں تھا، نواز حیدر کے بہت اونچے تعلقات تھے جن کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ہمدان راٹھور کے باپ کی تمام کوششوں پر پانی پھیرتے عباس پر قاتلانہ حملے کے جرم میں ہمدان راٹھور کو گرفتار کروا دیا۔ جب وہ ایک بار سلاخوں کے پیچھے چلا گیا تو عباس حیدر نے مریم علی اور سمرہ امتیاز کے کیس سے متعلق تمام ثبوت اکٹھے کیے اور انہیں عدالت میں پیش کر دیا۔ اس بار ثبوتوں نے ہمدان راٹھور کی گردن جکڑ لی۔ سمرہ امتیاز کیس دوبارہ کھل گیا۔ مہتاب راٹھور کی تمام تر کوششوں کے باوجود ہمدان راٹھور کو 20 سال قید بامشقت اور 10 لاکھ جرمانہ، اور جبکہ اس کے دوستوں کو بھی 10 سال قید اور بھاری جرمانے عائد کیے گئے تھے۔ عباس نے نہ صرف شکرانے کے نوافل ادا کیے بلکہ راحل کو یاد کر کر کے روتا رہا۔ کیس جیتنے کی خوشی میں نمرا اس سے ٹریٹ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ پہلی بار وہ دل سے مسکرایا اور حامی بھرتے شام کو اسے تیار رہنے کا کہتے، جلدی آنے کا وعدہ کرتے آفس چلا آیا۔ ابھی اسے آفس آئے کچھ دیر گزری تھی جب اس کی سیکرٹری نے اسے حرم حیدر نامی ایک لڑکی کے بارے میں بتایا جو اس سے ملنا چاہتی تھی۔ عباس نے اپوائنٹمنٹ کا پوچھا تو سیکرٹری نے کہا، نو سر، اپوائنٹمنٹ نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے آپ سے کسی کیس کے سلسلے میں نہیں ملنا بلکہ کوئی پرسنل کام ہے۔ عباس نے کچھ سوچ کر سیکرٹری کو اسے اندر بھیجنے کو کہا۔ پھر جیسے ہی وہ اندر آئی اور عباس حیدر کی نگاہ اس پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ اپنی جگہ ساکت و جامد رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس کے سامنے راحل امتیاز کھڑی تھی جسے وہ مردہ سمجھ کر صبر کر چکا تھا۔ پورے 3 سال اور 2 مہینے بعد وہ اس کے سامنے زندہ سلامت تھی۔ تم؟ اسے بے یقینی سے دیکھتا بڑی مشکل سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ راحل سر جھکائے لب کاٹ رہی تھی۔ عباس پلکیں چھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ راحل سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ وہ گہری سانس لیتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عباس کی نگاہوں میں اب بھی بے یقینی تھی جسے دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئی۔ آہستہ آہستہ وہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ کس طرح وہ اس کا گھر چھوڑ کر اپنی ماں کی ایک سہیلی کے پاس دوسرے شہر چلی گئی تھی تاکہ وہ اسے ڈھونڈ نہ پائے۔ 2 سال وہ اس سے شدید نفرت کرتی رہی اور اب جب اسے پتہ چلا کہ عباس حیدر نے ہمدان راٹھور کو سزا دلوائی ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرنے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے آئی ہے۔ وہ بول رہی تھی اور عباس حیدر ساکت بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ اس نے عباس حیدر کو بتایا اس کی ایک بیٹی حرم بھی ہے۔ عباس یہ سن کر بے قرار ہو کر اٹھا۔ وہ فوراً اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا۔ اسی وقت راحل کے ساتھ ہی وہ اس جگہ آیا جہاں وہ رہتی تھی۔ حرم ہو بہو اس کی کاپی تھی۔ عباس کو دیکھتے ہی اس نے پاپا کہا تھا، یعنی کہ راحل نے اسے عباس حیدر کی تصویر دکھا کر بتا رکھا تھا کہ وہ اس کا باپ ہے۔ کتنی ہی دیر وہ حرم کو سینے سے لگا کر روتا رہا۔ 2.5 سال وہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کسی زندگی بسر کرتی رہی۔ اس کے بدن پر جو معمولی پھٹا پرانا لباس اور جو اس کی صحت تھی، عباس حیدر کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ راحل امتیاز نے اپنی نفرت اور ضد کے چکر میں اس کی بیٹی کو کس طرح کے حالات میں رکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس لڑکی کا گلا دبا دے جس نے اس کی بیٹی کو اتنا عرصہ باپ سے دور رکھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ حرم کو گود میں اٹھائے وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا جب راحل آنکھوں میں حیرانگی لیے اس کے سامنے آ گئی۔ میری بیٹی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس کے سوال نے عباس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ جسٹ شٹ اپ،
तुम्हारी बेटी ये तब तक थी जब तक तुमने उसे अपने पास रखा, अब ये मेरे पास रहेगी। क्या मतलब? आप एक बच्ची को माँ से जुदा करेंगे? राहिल ने डबडबाई आंखों से देखा। तुमने क्यों बाप से जुदा रखा इतना अरसा बच्ची को? अब्बास ने उसे घूरकर देखते हुए तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। राहिल की आंखों से आंसू बहने निकले। अब्बास, आप ऐसा नहीं कर सकते। हरम मेरे और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। अगर आप इसको साथ ले जाना चाहते हैं तो मैं भी चलूंगी। मेरे साथ सिर्फ मेरी बेटी रहेगी। तुम वही रहो जहाँ इतने अरसे से रह रही हो। हरम की फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसे मैं माँ के बगैर रहना सिखा दूंगा। अब्बास के इस तरह कहने पर राहिल की आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बास, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं सिर्फ हरम की माँ ही नहीं, आपकी बीवी भी हूँ। अब्बास भड़का। इतना अरसा बीवी होने का ख्याल नहीं आया। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं और ना ही मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह है। एक अदद बीवी मेरे घर में मौजूद है। बेटी मुझे मिल गई है और अब मेरी फैमिली मुकम्मल हो गई है। बीवी? राहिल की आंखें हैरत से फैल गईं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। वो बेयकीन हुई। सोशल मीडिया पर जाकर चेक कर लो, मेरी शादी के तमाम फंक्शंस की वीडियोस मिलेंगी। अब्बास तंजिया अंदाज में कहकर हरम को लिए वहां से निकल गया। राहिल कुछ पल साकित खड़ी रही, फिर भागती हुई कमरे में आई, अपना मोबाइल उठाया और सर्च करने लगी। कुछ देर बाद अब्बास हैदर की शादी की तस्वीरें उसके सामने थीं। अब्बास हैदर दूल्हा बना खड़ा था और उसके पहलू में अमीर कबीर खानदान से ताल्लुक रखने वाली उसकी खूबसूरत बीवी सजी सवरी खड़ी थी। राहिल की आंखें सदमे से फट पड़ी। वो मोबाइल को दूर फेंकते फूट फूट कर रोती फर्श पर गिरती चली गई। दूसरी तरफ अब्बास हैदर हरम को लेकर घर गया तो निमरा मेके गई हुई थी। बीजान हरम से मिलकर खुश तो हुई, मगर साथ ही वो ये सोचकर परेशान थी कि जब निमरा को पता चलेगा उसकी पहली बीवी और बेटी का, तो वो न जाने कैसे रिएक्ट करेगी। मगर अब्बास को परवाह नहीं थी। उसने भी जान से साफ कह दिया, अगर निमरा उसकी बेटी को कबूल नहीं करेगी और अलग होना चाहेगी तो वो उसे रोकेगा नहीं। उसके लिए अपनी बेटी से ज्यादा अहम कोई नहीं। राहिल का रो रो कर बुरा हाल था। 2 दिन की हरम की जुदाई और अब्बास हैदर की शादी के सदमे ने उसे निढाल कर दिया था। तीसरे दिन वो बामुश्किल अपने वजूद को घसीटती अब्बास हैदर के घर का एड्रेस इधर उधर से पूछती वहां जा पहुंची, मगर गार्ड ने उसे अंदर न जाने दिया। वो किसी भिखारन की तरह गेट पर बैठी गार्ड की मिन्नतें करती रही तो बिलाखिर उसे तरस आ गया। उसने अब्बास हैदर से कांटेक्ट करके उसके मुतल्लिक बताया तो अब्बास ने सख्ती से मना कर दिया कि वो इस लड़की को भगा दे। राहिल रोती हुई उस वक्त तो चली गई, मगर दूसरे दिन वो अब्बास हैदर के ऑफिस जा पहुंची। उसकी सेक्रेटरी के रोकने के बावजूद राहिल जबरदस्ती अब्बास के रूम में घुस गई। सेक्रेटरी के शोर करने पर गार्ड्स वहां फौरन पहुंचे, मगर अब्बास हैदर ने उन सबको रोक दिया। उनके जाने के बाद वो गसीले और सर्द तासुर के साथ राहिल की तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों तमाशा लगा रही हो अपना बार बार? अब्बास, आपको खुदा का वास्ता है, मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं हरम के बगैर मर जाऊंगी। वो रोते हुए हैदर अब्बास के कदमों में गिरकर बेहोश हो गई। अब्बास जो उसे धुतकारना चाहता था, उसके बेहोश होने पर घबरा गया। राहिल के बेहोश वजूद को अपनी बाहों में उठाकर वो हॉस्पिटल लाया था। उसके पूरे स्टाफ ने हैरानगी के साथ ये मंजर देखा था। राहिल को फौरन इमरजेंसी में ले जाया गया। अब्बास हैदर के चेहरे पर परेशानी थी। वो चाहकर भी खुद को उस लड़की के लिए घबराने और परेशान होने से रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आता दिखाई दिया तो बेकरारी से टहलता अब्बास उसकी तरफ तेजी से लपका। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? अब्बास ने बेचैनी से पूछा तो जवाब में डॉक्टर ने कहा, किसी गहरे सदमे की वजह से उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अगर आप उनको लाने में थोड़ी देर और करते तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। अब्बास हैदर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे खोने के ख्याल से दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अपने रवैये पर पशेमानी महसूस होने लगी। कई घंटों बाद जाकर राहिल जब होश में आई तो पहला लफ्ज जो उसके मुंह से निकला वो हरम था। अब्बास का अफसोस गहरा हुआ। उसने फौरन घर कॉल करके मुलाजिम को हरम को लाने का कहा। हरम को अपने सामने पाकर राहिल को यूं महसूस हुआ जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। वो पागलों की तरह हरम को चूमती ऊंची आवाज में रोती रही। अब्बास ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और कुछ खिलाने में कामयाब हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक 2 दिन से उसका मैदा बिल्कुल खाली था। 3 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रही। अब्बास ने उसके केयर के लिए 2 नर्सेज हायर कर ली थीं।
روز وہ حرم کو اس سے ملوانے لاتا۔ جب اسے ڈسچارج کیا گیا تو وہ سیدھا اسے گھر لے آیا۔ بی جان راحل سے روکھے انداز میں پیش آئیں۔ نمرہ اب تک مکے میں تھی۔ عباس راحل سے اگرچہ انتہائی ضروری بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس کا پورا خیال رکھ رہا تھا۔ نمرہ جب آئی تو عباس حیدر کی پہلی بیوی اور بیٹی کو دیکھ کر پہلے تو حیران رہ گئی، پھر اس نے ہنگامہ مچا دیا۔ عباس کا اور اس کا زوردار جھگڑا ہوا۔ اس کی ایک ہی شرط تھی کہ عباس اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے اور بیٹی بھی اس کے حوالے کرے، جبکہ عباس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، اگر رہنا ہے تو میری پہلی بیوی اور بیٹی کو قبول کرنا ہوگا، ورنہ تمہاری مرضی۔ جبکہ بی جان بھی عباس سے ناراض تھیں۔ ان کا کہنا تھا راحل نے اسے اتنی ذہنی اذیت دی، اس کی بیٹی کو اتنے سال چھپائے رکھا اور اب وہ اس کو اپنا رہا ہے، اسے نمرہ پر ترجیح دے رہا ہے۔ عباس کا کہنا تھا وہ راحل کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ اس کی بیٹی کی ماں ہے۔ نمرہ اور اس کے درمیان جھگڑا طویل چلتا رہا، جس میں راحل ایک طرف خاموش ڈرے سہمے قیدی کی طرح انتظار کرتی رہی کہ نہ جانے اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ عباس جب کسی طرح اپنی بیوی اور بیٹی سے دستبردار ہونے کو تیار نہ ہوا تو نمرہ نے علیحدگی اختیار کر لی۔ عباس کو تو کوئی فرق نہ پڑا، البتہ بی جان اس سے کافی ناراض ہوئیں، جنہیں عباس نے بڑی مشکل سے منایا۔ راحل اس کی منتظر تھی، نہ جانے کب وہ اپنی ناراضگی ختم کر کے اس کی طرف لوٹتا ہے۔ وہ اس کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس کا کھانا، کپڑے، ہر چیز کا خیال رکھنے کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی تھی۔ کچھ عرصہ تو عباس کا رویہ انسلٹ آمیز اور روڈ رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نرم پڑنے لگا۔ وہ راحل امتیاز سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ اس کے دل میں پہلے کی طرح اس کی محبت موجود تھی۔ اس عرصے میں اگرچہ وہ کسی چنگاری کی طرح راکھ میں دبی رہی، مگر جیسے ہی عباس حیدر نے خود سے اعتراف کیا، محبت کی چنگاری آگ کی طرح بھڑک اٹھی۔ اس بار راحل نے خود کو اپنی مکمل دلی رضامندی سے اسے سونپا تھا، کیونکہ اس کا دل بھی عباس حیدر کی محبت کا دم بھرنے لگا تھا۔